جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا جی داستان کے بارے میں اور اس کے جو ہے نا اجزائے ترکیبی۔ آج میں ڈسکس کروں گا جی داستان کی روایات۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اردو کا افسانوی ادب کا یہ پیپر ہے جی سرگودا یونیورسٹی کا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو یار ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور جو اپنے دوست ہیں اردو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ میں جو دوسرے یوٹیوبرس ہوتے ہیں ان کی طرح جو ہے نا باتیں مطلب نہیں بتاتے رہتا، صرف اور صرف ٹاپک پر جو ہے نا فوکس کرتا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا ٹاپکس کلیئر ہو جائے، تاکہ آپ کو جو ہے نا آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اور میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اچھے نمبر سے یار آپ پاس ہو جاؤ، کیونکہ آپ نے جو ہے نا بڑے بڑے جو فیسیں ادا کی ہوئی ہوتی ہیں، 10,000 14,000 جو ہے نا آپ نے فیس ادا کی ہوئی ہے۔ جو کمپوزٹ کر رہے ہیں انہوں نے تو میرے خیال میں 14,000 فیس بھری ہے اس بار۔ تو یار میں آپ کے لیے صرف اور صرف یہ ویڈیو بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ کا جو ہے نا صرف اور صرف مجھے سبسکرائب چاہیے اور لائک، اور اپنے جو ہے نا جو ایم اے اردو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، اور یہ جو آسان نوٹس میں آپ کو دیتا ہوں وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی اچھے سے تیاری کر لیں۔ اور آپ کو پتہ تو ہے نا جو علم جو ہوتا ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں آپ جو ہے نا میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں گے۔ بہت شکریہ یار۔ اچھا جی، داستان کی روایات بیان کریں، یہ ٹاپک ہے جی پارٹ 1 کا ہے جی، سرگودا یونیورسٹی کا پیپر ہے، اور اردو کا افسانوی ادب کا یہ پیپر ہے۔ تو اس میں یہ ٹاپک ہے جی داستان کی روایات بیان کریں۔ اس کا جو لک معنی ہوتا ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی ہوتی ہے جی۔ اصطلاحی جو معنی ہوتی ہے ایسی فردی کہانی جس میں تخیل کی بھرمار ہو، مافوق الفطرت کردار اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات ہوں، داستان کہلاتی ہے۔ داستان کی روایت، روایت سے مراد طریقہ، رسم یا وہ کام ہے جو مسلسل کیا جا رہا ہو۔ داستان میں روایت دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی اور بری روایت۔ اچھی روایت چلتی رہتی ہے اور بری روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں ہر وقت نہ صرف آج کے زمانے میں بلکہ قدیم زمانے میں تفریح کے لیے وقت نکالا ہے۔ تفریح سے وقتی سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنی تکالیف کو بھول کر، مشکلوں کو بھول کر ذرا دیر کے لیے وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے سکون میسر ہوتا ہے۔ انسان نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو انجانے طور پر غیر شعوری طور پر جو تفریح کا اثر اس کی زندگی میں داخل ہوا وہ داستان کا داخل ہوا تھا۔ انسان کی فطرت میں خود کو بڑھ کر ثابت کرنا، خود کے لیے تعریف جمع کرنا اور دوسروں سے خواہش رکھنا کہ وہ اس کی تعریف کریں، یہ شروع سے ہی داخل ہے۔ اس داستان کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی تہذیب، رہن سہن اور معاشرت کا انداز محفوظ رہتا ہے۔ داستان کو جاگیردارانہ نظام کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے۔ آگے جی، ناول افسانہ اور داستان میں کیا کیا فرق ہوتا ہے، یعنی ناول میں کیا فرق ہوتا ہے، افسانے میں اور داستان میں کیا فرق ہے جی؟ فرق یہ ہے کہ ناول و افسانہ زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے، جبکہ داستان حقیقت سے پرے خیالی دنیا کو پیش کرتی ہے۔ داستان کے عناصر ترکیبی درج ذیل ہیں، جو پہلے میں نے آپ کو جو ہے نا پچھلی ویڈیو میں نے بتائے تھے۔ طوالت ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری، مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، منظر نگاری ہوتی ہے، اسلوب ہوتا ہے جی۔ آگے جی، اردو میں داستان نگاری کا آغاز اور ارتقاء یہ کیسے ہوا تھا جی؟ قصہ گوئی انسانی جبلت میں شامل ہے۔ جب انسان جنگلوں اور غاروں میں رہا کرتے تھے، قصہ اس وقت کی پیداوار ہے۔ اس زمانے کا قصہ موجودہ حیت نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ لوگ اکثر اپنی زندگی کو، مشکلات اور اپنے تجربات و مشاہدات دوسروں سے بیان کرتے ہوں گے۔ یہیں سے قصے کا آغاز ہوتا ہے، یہیں قصے کی ابتدائی شکل ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قدیم قصوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: فیبل، اخلاقی کہانیاں، دوسرا ہے جی اساطیری کہانیاں، تیسرا ہے جی مثالی کہانیاں، اور دوسری ہے جی داستانیں۔ یونان میں ہومر کو پہلا بڑا ادیب مانا گیا ہے۔ اس کا زمانہ 9ویں صدی قبل مسیح کا ہے اور اس کی 2 کتابیں مشہور ہیں، ایلیڈ اور اوڈیسی۔ آگے جی، اردو کی قدیم افسانوی ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: حکایات، یہ ایک مختصر اور سادہ کہانی ہوتی ہے جس میں کم کرداروں کے ذریعے اخلاقی فہم اور فراست کی تیزی اور اچھائی کی نصیحت اور برائی کی مذمت جیسے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ آگے جی، نثری، رومان، رومانی کہانی، داستان وغیرہ
آتے ہیں۔ داستان ایک خیالی دنیا کی مافوق الفطرت عناصر سے پر کہانی ہوتی ہے۔ دکن میں داستان ہے جی، اردو میں ہر صنف کی ابتدا دکن میں ہوئی تھی، اور اردو کی پہلی داستان ملا وجی کی صبرس ہے جو عبداللہ کتب کے عہد میں ان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ اس کا زمانہ تصنیف 1045 ہجری ہے۔ صبرس کو مولوی عبدالحق نے دریافت کیا اور 1932 میں پہلی بار شائع کیا۔ مولوی عبدالحق نے صبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سبیق منافی نیشاپوری کی تصانیف مثنوی دستور عشق اور اس کا نثری خلاصہ حسن دل کو قرار دیا گیا ہے۔ دستور عشق 500 اشعار کی فارسی مثنوی ہے اور حسن دل اس کا خلاصہ ہے۔ نو آئین ہندی عرف قصہ ملک محمد کے افروز جس کے مؤلف مہر چند کھتری ہیں، اس کا اصل نام نو آئین ہندی ہے، لیکن یہ داستانیں اپنی ضمنی عقائد کے نام پر قصہ ملک محمد وگیتی افروز کے نام سے مشہور ہے، اور یہ داستانیں 1793 میں لکھی گئیں۔ یہ جو داستانیں ہیں نا جو پیچھے مطلب لکھی گئی تھیں، ان کے سب کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے جی عجائب القصص، یہ دہلی کے مظلوم بادشاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے۔ اسے انہوں نے 1792 میں لکھنا شروع کیا، لیکن شاہ عالم ثانی نے یہ تصنیف اس وقت مکمل کی جب وہ نابینا ہو چکے تھے۔ ممکن ہے اس کی ترتیب وغیرہ منشی وغیرہ نے ان کی مدد کی ہوگی۔ آگے جی جذب عشق، یہ سید حسین شاہ کے حقیقت پر بریلوی کی تصنیف ہے اور 1852 میں یہ شائع ہوئی۔ آگے جی فورٹ ولیم کالج کی داستان ہے جی۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا انگریز حد سے عہدیداروں کو ملکی زبان اور رسم و رواج سکھانے کی غرض سے 1800 میں ہوئی تھی۔ اس کا شعبہ ہندوستانی کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے اور 4 سال تک ہندوستانی شعبے کے صدر رہے، اور ان 4 سالوں میں 54 کتابیں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کیے گئے۔ ہندوستانی شعبے سے وابستہ شعراء میں میر بہادر علی حسینی، میر احمد، میر حیدر بخش حیدری، شیر علی افسوس، قاسم علی جوان، خلیل علی عاشق، مظہر علی والا، بلو لال جی نہال، چند لاہوری وغیرہ شامل ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے درج ذیل کتابیں شائع ہوئی تھیں۔ میر احمد کی باغبار مکمل کتاب کی شکل میں 1803 میں شائع ہوئی تھی، اور میر احمد کی باغبار مکمل کتاب کی شکل میں 1803 میں شائع ہوئی۔ باغبار پہلے 4 درویش کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ باغبار اس کا تاریخی نام ہے۔ داستان امیر حمزہ منشی خلیل علی خان اشق کی تصنیف ہے اور یہ 1803 فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی تھی، اور اس کا موضوع تبلیغ اسلام ہے، اور یہ اردو کی سب سے طویل داستان ہے۔ نگار خانہ چین، یہ بھی خلیل علی خان اشق کی تصنیف ہے، اور اس میں شہزادہ رضوان شاہ اور پری روح افزا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اشق نے 1219 ہجری میں لکھا، لیکن یہ داستان فورٹ ولیم سے شائع نہیں ہو سکی۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے، اور اس میں حاتم طائی کا قصہ یہ 1805 میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج سے باہر کی داستانیں، فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی بہت سے انشا پرداز اپنے جو پر لکھے تھے، جیسے انشاء اللہ خان انشا نے 2 داستانیں لکھیں، مسئلے کے گو، یہ خیر منقوط قصہ ہے، اور رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ اس میں راودے بھان اور رانی کیتکی کی عشق کی داستان ہے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور نے بھی بہت سی داستانیں لکھی ہیں، جیسے فسانہ عجائب 1240 لکھنوی تہذیب کی نمائندہ ہے، شگوفہ محبت 1279، گلزار سرور 1272 ہجری، شبستان سرور 1279 وغیرہ۔ یہ آپ نے جو ہے نا اس میں سے تھوڑی سی یاد کر لینی ہے، زیادہ جو ہے نا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمالی ہند میں داستان کا دور تقریباً 100 برس رہا، لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو انگریزی تعلیم کا رواج ہوا تھا۔ مضامین اور علوم مغربی کی وجہ سے اور کچھ وقت و حالات کی وجہ سے داستان زوال پذیر ہوتی گئی، اور 20ویں 21ویں صدی انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ طویل داستان کو پڑھنے کا تصور بھی محال ہو گیا، اور اس طرح داستانیں زوال پذیر ہو گئیں۔ داستان میں درج ذیل تہذیبی عناصر ہیں: شکوہ سلطنت، بادشاہوں کی طرز زندگی، شان و شوکت وغیرہ، رہن سہن، عوامی رہن سہن کا طریقہ، ملبوسات، زیورات وغیرہ کی تفصیلات بھی ملے گی۔ تفریحات، اس زمانے کی تفریح تباہ کیا گیا ذرائع تھے، یہ سب بھی داستان میں مل جائیں گے۔ اخلاقی اقدار، اس حد کے افراد کے اخلاقی اقدار کیسے تھے، رسومات، شادی بیاہ اور دیگر تہواروں کے موقع پر کیسے رسومات اس حد کے لوگ ادا کرتے تھے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ داستان اپنی تہذیبی عناصر کا آئینہ ہوتی ہے۔ آگے جی باغبار میں مذہب کی عکاسی،
یہ آپ نے جو ہے نا یہ پیراگراف رہنے دینا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یا یہ لکھا ہوا نا لاسٹ پیراگراف سے اوپر یہ اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔